الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری اور پھر رہائی آفٹر 3 months کس کا کیا کردار رہا، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، جو مخالفین تھے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کروایا اور جو پوری شد و مد سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت نہ ہو، رہائی نہ ہو، ان کا کردار تو آپ سب کے سامنے ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رہائی کے حوالے سے کس نے کیا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وکلاء کی ٹیم ہے ان کو مبارکباد کا مستحق قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے عدالتی جنگ لڑی، اور ان میں حافظ عمر ایوب صاحب ہیں، بڑے جو ہیں وہ مشہور ہیں اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور اس کے بعد میں کریڈٹ اس کا دوں گا سردار ارشاد ایڈوکیٹ، اور میرے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے قانونی جنگ لڑی اور دوسری طرف انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے جنگ لڑی وہ ایک الگ ہے۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دفاع کیا اور بڑے اچھے طریقے سے دفاع کیا، اور علماء کے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگز کی۔ یعنی انہوں نے جیسے کہتے ہیں چموکھی لڑائی، تو سردار ارشاد ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی ایک چموکھی لڑائی تھی، تو وہ بہت زیادہ مستحق ہیں اس چیز کے کہ جو انہوں نے ایفرٹ کی، مبارکباد کے وہ مستحق ہے۔ انہوں نے بڑا اعلیٰ رول پلے کیا۔ ناظرین، حافظ عمر ایوب اور سردار ارشاد ایڈوکیٹ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے وکلاء نے بہت کردار ادا کیا اپنی اپنی جگہ پہ، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے میں سب کے نام یہاں پہ لے نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، بہرحال جس نے جو کردار ادا کیا وکلاء میں سے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اب ہم علماء کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم علماء کو دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، یہ میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو دوں گا کہ کیونکہ جیسے ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب گرفتار ہوئے تو سب سے پہلے جو بارش کا قطرہ بن کر گرے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ اگرچہ میں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے گرفتار ہوتے ہی میں نے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک حق میں بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان پر 295C نہیں لگتی، لیکن میری چونکہ اتنی فین فالوئنگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی جو ہے امپورٹنس نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی بات کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کی حمایت میں حق کا ساتھ دیا کہ جو کہ ان کے آپ حریف ہی کہہ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی اس کا۔ اس کے بعد مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں، میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ ان کے بھی بڑے اختلافات ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے فوراً یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھنا کہ تیل کی دھار کو دیکھو، اور جس طرف پھر جو ہے پانی کا بہاؤ ہے اس طرف کا جو ہے وہ اختیار کر لو، رائے جو ہے اسی کو اختیار کر لو، ایسا نہیں انہوں نے کیا، بلکہ انہوں نے گرفتاری کے ساتھ ہی انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیانات دیے، تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مفتیان اکرام نے فتوے دیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں، اس میں دیوبند مکتبہ فکر سے بھی فتویٰ جاتا ہے، اور اہل تشیع مکتبہ فکر سے بھی فتویٰ جاتا ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر سے بھی فتویٰ جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا جو موقف ہے
انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ضمانت ہے اور رہائی ہے، اس کے ساتھ ان تمام فتاوی جات والے جو تھے ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ میں جاوید احمد گامدی صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دوں گا کہ اگرچہ میرے ان کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں اور بنیادی اختلافات ہیں، اور میں گامدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور میں اپنے اختلافات کا کھل کے اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معاملے میں اختلافات ان کے بھی آپس میں بہت موجود ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور گامدی صاحب کے، لیکن جو یہ 295C والا معاملہ تھا، اس میں گامدی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ساتھ دیا اور حق کی آواز بلند کی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جاوید احمد گامدی صاحب کو، حسن الیاس صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ تو ایک جو صحیح چہرہ تھا اسلام کا تشخص تھا، وہ دکھایا انہوں نے عوام الناس کو کہ یہاں پہ 295C نہیں لگتی۔ ایک معتدل، آپ کہتے ہیں کہ ایک معتدل رائے جو تھی انہوں نے اختیار کی۔ اچھا، جو یہ سکالرز ہیں، ان سکالرز کے ساتھ ساحل ادیم صاحب جو ہیں، اگر میں ان کا نام نہ لوں اور ان کو جو ہے میں مطلب کہ مبارکباد کا مستحق قرار نہ دوں تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ ساحل ادیم صاحب، ان کے بھی بڑے گرم گرم وہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مطلب تکرار اور ان کے خلاف ویڈیوز بنانا، اور بہت ہی، یعنی کہ میں نے سنی ہوئی ہے ساری، لیکن جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی 295C نہیں بنتی، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اور پھر ساحل ادیم صاحب کا مختلف جگہ پہ اظہار خیال کرنا، مختلف پلیٹ فارمز پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو تھا اظہار خیال کرنا، پوڈ کاسٹ کرنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں، اور مختلف صحافیوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا، اور پھر کیسر احمد راجہ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں پوڈ کاسٹ کرنا، اس سے بہت زیادہ رائے ہموار ہوئی۔ تو میں اس کا کریڈٹ بھی دوں گا ساحل ادیم صاحب کو کہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا پہ، اور بڑی مضبوط آواز اٹھائی انہوں نے۔ اچھا ناظرین، جہاں بات آتی ہے نا اینکرز کی، تو اینکرز میں سب سے زیادہ کریڈٹ دوں گا ارشاد احمد بھٹی صاحب کو۔ گو کہ اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ ساحل ادیم صاحب کی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ان کی بڑی وہ ایک ٹسل بازی چل رہی تھی بڑی پرانی، لیکن پھر بھی عمران ریاض خان صاحب نے یہی موقف دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ میں کریڈٹ دوں گا ارشاد احمد بھٹی صاحب کو کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے جو ہے پروگرام کر کے ویڈیو بنا کے انہوں نے رائے ہموار کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ویڈیوز بنائی اور کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے اور ان کو رہا ہونا چاہیے۔ ناظرین، ان کے علاوہ مختلف یوٹیوبرز جو ہیں، میں اب سارے یوٹیوبرز کے نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ بہت یوٹیوبرز ہیں کہ جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں پروگرام کیے، ویڈیوز بنائیں، اور مختلف ویڈیوز کو انہوں نے شیئر بھی کیا تاکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں رائے ہموار ہو۔ تو وہ سارے بھی اس کریڈٹ کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک جو چیز ہے وہ رہ گئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس، اور وہ کس وجہ سے کہ نہ تو انہوں نے کوئی احتجاج کیا، نہ کوئی ریلی نکالی، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے بھرپور کمپین چلائی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہیں پرانی، ان کو شیئر کرنا، نئی ویڈیوز جوڑ توڑ کر کے بنانا، اور اس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ آواز کو دبنے نہیں دیا، آواز کو بند نہیں ہونے دیا، اور اپنے طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے بھی تھا انہوں نے بہت اپنے تئیں کوشش کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، اور آخرکار جو ہے ان کی ساری کوششیں کامیاب ہوئیں، رنگ لے آئیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آخرکار ضمانت ہو گئی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس رہائی میں، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ناظرین، ان تمام کے ساتھ میں حکومت کو جو ہے وہ کریڈٹ دوں گا کہ حکومت نے بھی
ایک ظاہر اگر حکومت کی آشیرواد نہ ہو تو جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک اچھا ماحول فراہم کیا اور ایک اچھی فضا ہموار کی، اور کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ باہر آنے میں ان کے آسانی ہو اور ججز کو ان کے حق میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس مبارکباد کی مستحق ہے، گورنمنٹ بھی اس مبارکباد کی مستحق ہے، اور سب سے بڑھ کر تو وہ جو جج ہیں وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے قانون جو ہے حق اور انصاف پہ، عدل پہ مبنی فیصلہ کیا، کہ انہوں نے پریشر اور دباؤ نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا مخالفین کا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں انہوں نے فیصلہ سنایا. تو عدلیہ جو ہے ہماری، اگرچہ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جو کنٹروورشل ہیں اور ہمیں ان سے بڑا اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ عدلیہ نے اپنا ایک اچھا کردار ادا کیا، اچھا رول پلے کیا. تو ہماری عدلیہ بھی اس کریڈٹ کی مستحق ہے، اس مبارکباد کی مستحق ہے. ناظرین، ان تمام لوگوں سے بڑھ کے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ عوام الناس کو جاتا ہے، وہ آڈینس کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں آواز بلند کی. اور وہ کس طرح انہوں نے آواز بلند کی؟ انہوں نے وہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ویڈیوز بنتے تھے وہ ان کو سنتے تھے، اور جو مخالفت میں بنتے تھے وہ ان کو بھی سنتے تھے. اور میں نے دیکھا مخالفت میں جو ویڈیوز ہوتی تھی وہ وہاں پہ بھی جا کے کمنٹ کرتے تھے، اور اس طرح کر کے بہت انہوں نے کوشش کی کہ ٹائم دیا جائے، اپنا بہت زیادہ ٹائم دیا انہوں نے. اور اس طریقے سے انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا، کیونکہ جب تک آپ ویڈیوز کو سنیں گے ہی نہیں، آپ ان پہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ آواز جو ہوگی وہ اٹھے گی نہیں، وہ دب جائے گی آواز. تو عوام الناس نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا. ناظرین، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینے کے بعد میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ ایک معاملہ تھا گستاخی رسول کا، یہ توہین رسالت کا. مخالفین کا جو پروپیگنڈا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور گستاخ رسول ہیں، اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گستاخ رسول ہیں، اور جو ان کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گستاخ رسول ہیں. اور بہت ایکسٹریمسٹ جو ہیں بہت سارے، وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی سزائے موت کے مستحق ہیں، ان کی حمایت کرنے والے وہ بھی سزائے موت کے مستحق ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی سزائے موت کے مستحق ہیں. ظاہر ہے جب سارے گستاخ رسول ہو گئے تو وہ سارے سزائے موت کے مستحق ہیں. تو اس طرح کی وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ جتنے لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جنہوں نے آواز اٹھائی، حمایت میں آواز اٹھائی، ان میں سے بشمول میرے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں گستاخی رسول کا جو کلچر ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ توہین رسالت کریں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قطعاً کسی کا نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، اور نہ پریکٹیکلی کوئی چاہتا ہے. تو اس وجہ سے اب بہت بڑا وزن آ جاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس پہ، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو حمایت یافتہ علماء ہیں ان کے اوپر، اور جو حمایت یافتہ اینکر ہیں ان کے اوپر، ہم سب لوگوں پر، کیونکہ میں بھی انہی میں ہی سمجھے کہ شامل ہوں. تو بہت بڑا وزن آ جاتا ہے کہ اب آئندہ نیکسٹ کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں لوگ یہ کہیں کہ دیکھا آپ نے حمایت کی تھی، پھر دیکھیں یہ کام ہو گیا. تو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو آپ 100% مزید احتیاط کریں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ جو قریب ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، جو قریب آوازیں ہیں، وہ ایک ایسے طریقے سے گیدرنگ بنائیں کہ ایک اچھا کلچر ڈیولپ ہو سکے اور مخالفین جو ہیں ان کو کوئی موقع نہ مل سکے بات کرنے کا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا سب کچھ ہے.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک میں تم کو تمہاری جان سے بڑھ کے، تمہارے والدین سے بڑھ کے، تمہاری اولاد سے بڑھ کے، کل دنیا جہان کی چیزوں سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جاؤں، تم مجھ سے ان ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت نہ کرنے لگ پڑو، دنیا کے کل رشتوں سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگ پڑو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی ایمان ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی یہی ایمان ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں نیکسٹ فیوچر کے لیے کہ ہم جیت جائیں، ہم کہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا دیکھو عمل، دیکھو ہم کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہم وہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ اپنا کردار دیکھیں۔ تو یہ ہمارا جو فیوچر میں ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ان پہ سارا ڈیپینڈ کرے گا۔ اور باقی رہا اختلافات، فقہی اختلافات، دینی مسائل میں اختلافات، بالکل ایسا وہ رائٹ ہے، ہر عالم کا رائٹ ہے کہ وہ اختلاف کرے۔ میں کوئی بات کروں، میرے ساتھ اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، میری اولاد کو حق ہے، میرے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو حق ہے، میرے اسٹوڈنٹس کو حق ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو حق ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اختلاف کرے۔ تو ہم نے ایک ایسا کلچر ہی ڈیولپ کرنا ہے کہ جس کلچر میں عزت، آبرو یہ بھی قائم رہے، اور یہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت ہے وہ بھی رہے، اور اختلاف کا بھی حق جو ہے وہ ہر ایک کو میسر رہے، ہر اسکالر کو کے پاس ہو، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہو، اور عام مسلمانوں کے پاس بھی اختلاف رائے کا حق ہو۔ تو میں انہی گزارشات کے ساتھ اور انہی امیدوں کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ کے لیے ہم سب کو ایک اچھا کلچر، مزید اچھا کلچر ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جو مخالفین علماء ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اپنے رویے کو، مطلب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے بھی یہ ہے کہ، اور مخالفین کے لیے بھی ہے کہ آپ اب دوبارہ اپنے ایک رویے کو دوبارہ چیک کریں، اس کا ریویو کریں، اور جو اس میں پازیٹیوٹی لائی جا سکتی ہے اس میں پازیٹیوٹی لائیں، اس میں بہتری لائیں۔ یہی ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے اسلام کے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، اور ہمارا فیوچر نسل کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم اس طرح کا کلچر ڈیولپ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں شروع کیا تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اور احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔